اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جو شرک پر مرے گا وہ جہنمی ہے، کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔ حدیث نمبر 134، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مرتے وقت کہا، تم لا الہ الا اللہ کہو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے اس کا گواہ ہوں گا۔ انہوں نے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت۔ حدیث نمبر 135، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دوں گا تمہارے لیے قیامت کے دن۔ انہوں نے کہا، اگر قریش میرے اوپر عیب نہ رکھتے، وہ کہیں گے ابو طالب ڈر گیا یا دہشت میں آ گیا، البتہ میں ٹھنڈی کرتا تمہاری آنکھ یہ کہہ کر، یعنی تم کو خوش کر دیتا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا، پر قریش کے لوگوں سے مجھے شرم آتی ہے، وہ کہیں گے ابو طالب ایسا دل کا بودا اور کچا تھا کہ مرتے وقت ڈر کے مارے اپنا دین بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ باب موحد قطعی جنتی ہے۔ حدیث نمبر 136، اردو ترجمہ۔ حضرت عثمان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جاوے اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 137، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 138، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، جنگ تبوک میں، تو لوگوں کے توشے تمام ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا لوگوں کے بعض اونٹ کاٹ ڈالنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تو لوگوں کے سب توشے اور پھر اس پر اللہ سے دعا کرتے تاکہ اس میں برکت ہو اور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو جس کے پاس گیہوں تھی لے کر آ گیا، اور جس کے پاس کھجور تھی وہ کھجور لے کر آیا، اور جس کے پاس گٹھلی تھی وہ گٹھلی لے کر آیا۔ میں نے کہا، گٹھلی کو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، اس کو چوستے تھے، پھر اس پر پانی پی لیتے تھے۔ راوی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب توشوں پر دعا کی تو لوگوں نے اپنے اپنے توشے کے برتنوں کو بھر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، کوئی معبود برحق نہیں سوائے خدا کے، وہی سچا خدا ہے اور سب جھوٹے خدا ہیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ جو بندہ اللہ سے ملے اور ان دونوں باتوں میں اس کو شک نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 139، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ شک ہے اعمش کو جو راوی ہیں اس حدیث کا۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، تبوک شام میں ایک مقام کا نام ہے، تو لوگوں کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ،
کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دیتے تو ہم اپنے اونٹوں کو جن پر پانی لاتے ہیں کاٹ ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کاٹو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا کیجیے گا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لیکن سب لوگوں کو بلا لیجیے، بھیجیے اور کہیے اپنا اپنا بچا ہوا توشہ لے کر آویں، پھر خدا سے دعا کیجیے کہ توشے میں برکت دے، شاید اس میں اللہ کوئی راستہ نکال دے، یعنی برکت اور بہتری عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، پھر ایک دسترخوان منگوایا، اس کو بچھا دیا اور سب کا بچا ہوا توشہ منگایا۔ کوئی مٹھی بھر جوار لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، یہاں تک کہ سب مل کر تھوڑا سا دسترخوان پر اکٹھا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں توشہ بھرو، تو سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ چھوٹا جس کو نہ بھرا ہو۔ پھر سب نے کھانا شروع کیا اور سیر ہو گئے، اس پر بھی کچھ بچ رہا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ جو شخص ان دونوں باتوں پر یقین کر کے اللہ سے ملے وہ جنت سے محروم نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 140 اردو ترجمہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ سوائے اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے ہیں، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کی لونڈی مریم کے بیٹے ہیں، اور اس کی بات سے پیدا ہوئے ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام میں ڈال دی تھی، یعنی حکم کر دیا کن کے ساتھ، پھر وہ ہو گئے بن باپ کے، اور رحمت ہیں خدا کی یا روح میں ہیں خدا کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی روح کو پیدا کیا۔ اگرچہ سب روحوں کو خدا ہی نے بنایا ہے، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بڑی عزت اور بڑی بزرگی والی ہے، اس لیے خدا کی طرف نسبت دی گئی، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور بے شک جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو لے جاوے گا اس کو اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا جائے۔ حدیث نمبر 141 یہ حدیث اس سند سے بھی مذکور ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کے بجائے یہ الفاظ ہے کہ اس کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث نمبر 142 اردو ترجمہ زابہی سے روایت ہے، میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا، وہ مرنے کے قریب تھے، میں رونے لگا، انہوں نے کہا مجھ کو مہلت دو، یعنی مجھ کو بات کرنے میں، کیوں روتا ہے؟ قسم خدا کی اگر میں گواہ بنایا جاؤں گا تو تیرے لیے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر میری سفارش کام آئے گی تو تیری سفارش کروں گا، اور اگر مجھے طاقت ہوگی تو تجھ کو فائدہ دوں گا۔ پھر کہا قسم خدا کی کوئی حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی جس میں تمہاری بھلائی تھی، مگر میں نے اس کو تم سے بیان کر دیا۔ البتہ ایک حدیث میں نے اب تک بیان نہیں کی، وہ آج بیان کرتا ہوں، کس لیے کہ میری جان جانے کو ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے جو شخص گواہی دے یعنی دل سے یقین کرے اور زبان سے اقرار کہ خدا کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے کو یا جہنم کے اس طبقے کو جس میں ہمیشہ رہنے والے کافر ڈالے جائیں گے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 134 سے حدیث نمبر 143 کا اردو حدیث نمبر 142 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔